کرنے میں، سچی گواہی دینے میں کسی کی روح رعایت مت کرو، کسی کا لحاظ مت کرو۔ کوئی غنی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی چلتی والا ہے، اس کی بھی رعایت نہیں کرنی ہے، اس کے روب میں پریشر میں بھی نہیں آنا ہے۔ او فقیرن، یا کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، لاچار ہے، اور اس پر تم ترس کھا جاؤ کہ بھائی ادھر تو مالدار ہے اور ادھر فقیر ہے، اس پر ترس کھاتے ہوئے میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، حالانکہ وہ غلط گواہی دے رہے ہو۔ حق پر وہ مالدار ہے، بعض مرتبہ ایسی بھی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، وہ حق پر نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل میں ترس آ گیا بیچارہ یہ غریب ہے، تو اس کے حق میں آپ نے گواہی دے دی، حالانکہ صحیح گواہی نہیں۔ تو فرمایا نہ مالدار کی رعایت کرو نہ فقیر کی رعایت کرو، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان کے دونوں کے زیادہ قریب ہے، تم سے زیادہ اللہ ان پر رحم فرمانے والا ہے، اللہ شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے گواہی دینے کی بات آئے تو پھر انصاف کی گواہی دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 134 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو آدمی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو وہ یہ سن لے کہ اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے، صرف دنیا ہی دنیا مطلوب نہ ہو اور صرف آخرت کو سامنے رکھے گا تو دنیا کا نقصان کرے گا۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ سے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں، بلکہ آج کل ایسے لوگوں کی تعداد سنکھیا زیادہ ہے جن کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگیں گے دنیا مانگیں گے، اللہ اولاد دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ خوشحالی دے دے، اللہ دولت دے دے، اللہ دنیا کی عزت دے دے، ساری دنیا کی چیزیں ہی مانگتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ آخرت کی اہمیت، آخرت کا وزن ان کی نگاہوں میں زیادہ نہیں ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سے صرف دنیا ہی نہ مانگیں، آخرت بھی مانگیں اور اس کے لیے محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، دنیا کے خزانے بھی ہیں، آخرت کے خزانے بھی ہیں۔ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو آدمی عاجلہ جلدی چیز یعنی دنیا طلب کرے گا، دنیا مانگے گا تو ہم اس میں اس کو جو مانگے گا دے دیں گے، لیکن عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو جلدی مانگ رہا ہے نا، جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے اس کو دیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کی جو چیز مانگ رہا ہے وہ مل ہی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ جس کے لیے جتنا چاہیں گے، اللہ کی جتنی منشا ہوگی، اللہ اتنے کا فیصلہ کر دے گا۔ لیکن چونکہ اس نے دنیا ہی مانگی ہے، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو ثم جعلنا لہ جہنم، آخرت میں ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا قابل مذمت ہو کر اور رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لھا سعیھا فاولئک مؤمن،
اور جو آخرت طلب کرے گا اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرے گا جیسی کوشش کرنی چاہیے، تو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کی نگاہ میں قابل قدر ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کی کوشش کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرما رہے جو دنیا کا ثواب چاہے گا اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ تم کہتے ہو اس کو سنتا بھی ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھتا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ پچھلے درس میں ہم نے جو آیتیں پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ گھریلو بکھیڑوں کا اور گھریلو پریشانیوں کا ذکر تھا۔ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہو جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر تھا، ان کا سدھار کیسے کیا جائے، ان کی اصلاح کیسے کی جائے، اس میں بہتری کیسے لائی جائے۔ تو میاں بیوی کے جو بکھیڑے ہوتے ہیں، جو نزاعات ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا بہترین حل وہاں یہ بتایا تھا کہ بھائی آپس ہی میں بیٹھ کر صلح کر لو، میاں بیوی بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لو، نمٹا لو۔ گھروں کو بسانے میں یہ چیز بہت اہم ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں معاملات طے نہیں کر پاتے ہیں، جھگڑے حل نہیں کر پاتے ہیں، اور دونوں کے درمیان سے بات آگے بڑھ جاتی ہے، اور دونوں کے خاندان والے رشتہ دار متعلقین ان معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں، اور پھر معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ شوہر اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کی بولی بولتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ غلط خود ہوتا ہے، یا بیوی اپنے والدین، رشتہ دار اور متعلقین کی سر میں سر ملاتی ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے، حالانکہ خود غلطی پر ہوتی ہے۔ ایسے جب معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر گھر بننے کے بجائے بگڑتے ہیں، سنورنے کے بجائے گھر بگڑتے ہیں، تعلقات مزید خراب ہوتے ہیں، اور پھر آدمی ہو یا عورت، کوئی بھی انسان ہو، انصاف پر قائم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں یہ حکم فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحیح بات کہو۔ رشتہ داری اور تعلقات کو دیکھ کر کوئی بات مت کہو کہ میرے رشتہ دار کدھر کھڑے ہیں میں ان کی بات کہوں، نہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تمہیں گواہی دینی پڑ جائے، انصاف کا جب معاملہ ہو، انصاف قائم کرنا ہو، تو تمہاری گواہی اگر تمہاری ذات کے خلاف پڑ جائے تب بھی دو، تمہارا نقصان ہو رہا اس میں، اب الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین، یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، تب بھی انصاف کی گواہی دو، سچی بات کہو، سچی گواہی دو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، انصاف کو قائم کرنے میں، سچی گواہی دینے میں کسی کی روح رعایت مت کرو، کسی کا لحاظ مت کرو۔ کوئی غنی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی چلتی والا ہے، اس کی بھی رعایت نہیں کرنی ہے، اس کے روب میں پریشر میں بھی نہیں آنا ہے۔ او فقیرن، یا کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، لاچار ہے، اور اس پر تم ترس کھا جاؤ کہ بھائی ادھر تو مالدار ہے اور ادھر فقیر ہے، اس پر ترس کھاتے ہوئے میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، حالانکہ وہ غلط گواہی دے رہے ہو۔ حق پر وہ مالدار ہے، بعض مرتبہ ایسی بھی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، وہ حق پر نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل میں ترس آ گیا بیچارہ یہ غریب ہے، تو اس کے حق میں آپ نے گواہی دے دی، حالانکہ صحیح گواہی نہیں۔ تو فرمایا نہ مالدار کی رعایت کرو نہ فقیر کی رعایت کرو، فاللہ اولی بہما، اللہ ان کے دونوں کے زیادہ قریب ہے، تم سے زیادہ اللہ ان پر رحم فرمانے والا ہے، اللہ شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ جب کہہ رہا ہے گواہی دینے کی بات آئے تو پھر انصاف کی گواہی دو، چاہے مالدار کے خلاف جائے چاہے فقیر کے خلاف جائے، یہ مت دل میں لے آؤ بیچارے فقیر کے خلاف گواہی کیسے دے دو، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ بھائی اللہ تم سے زیادہ شفیق ہے، اللہ تم سے زیادہ مہربان ہے، اللہ
ان کے سلسلے میں تم سے زیادہ سوچنے والا ہے، اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے گا، لیکن تم سچی گواہی دو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور تم اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو کہ کہیں عدل اور انصاف سے ہٹ جاؤ۔ اپنی اغراض، اپنی شہوات، اپنی خواہش کو آدمی سب سے پہلے رکھتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے کہ سچ بات کہوں گا، انصاف کروں گا تو میری خواہش پوری نہیں ہوگی، میری غرض پوری نہیں ہوگی، جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوگا۔ تو کہا اس چیز کو بیچ میں مت لاؤ، تم تو انصاف سے کام لو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم گول مول بات کرو گے، زبان کو ٹیڑھا کر کے بات کرو گے، آدمی زبان کو ٹیڑھا کر کے کچھ الفاظ چبا کر، کچھ بات بول کر، کچھ چبا کر، کچھ اندر دبا کر کہتا ہے نا، اس کو صحیح بات نہیں کہنی ہوتی ہے تبھی کرتا ہے، صحیح گواہی دینی نہیں ہوتی ہے تبھی کرتا ہے، ہاں میں نے دیکھ لیا، ہاں یہ ہو رہا تھا، یوں کر کے نکل جاتا ہے۔ او تلوو، تم زبان کو چباؤ گے، ٹیڑھا کر کے گواہی دو گے۔ او تعرضوا، یا اعراض برتو گے، اگنور کرو گے، گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے تم عدالت میں آ ہی نہیں رہو، جا ہی نہیں رہو، یہ کام کرو گے تو دیکھو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا، اس لیے صحیح صحیح گواہی دو، انصاف قائم کرو۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبروں کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد تو عقیدے کی اصلاح تھی، عقیدہ انسانوں کا درست ہو جائے، سوچ درست ہو جائے، وہ شرک سے توحید کی طرف آ جائیں، کفر سے ایمان کی طرف آ جائیں، معصیت سے، گناہوں سے، نافرمانی سے اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آ جائیں۔ ایک مقصد نبیوں کے بھیجنے کا یہی تھا، اور دوسرا مقصد رفع التظالم بین الناس، لوگوں میں آپس میں جو ظلم ہے، ناانصافی ہے، اس چیز کو ختم کرنا، انصاف کو قائم کرنا۔ سورۃ الحدید میں 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسول بھیجے، واضح دلیلیں، واضح تعلیمات، معجزات دے کر بھیجے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں اتاری، میزان اتاری، ترازو، تکلی سے برابر تولا جاتا ہے، یعنی ہم نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ انصاف قائم کریں۔ انصاف بات سے، سمجھانے سے قائم ہو تو ٹھیک ہے، اگر کوئی انصاف پر نہیں آتا ہے، صحیح راستے پر نہیں آتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، اس میں سخت پکڑ ہے، یعنی اگر کوئی صحیح راستے پر سمجھانے سے نہیں آ رہا ہے نا تو پھر ہتھیار استعمال کرو، دماغ ٹھیک کرو اس کا، لیکن انصاف قائم کرو۔ تو نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد انصاف قائم کرنا ہے۔ اب انصاف کیسے قائم ہوگا دنیا میں؟ 3 طریقوں سے قائم ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہاں بیان کی جا رہی کہ جب گواہی دینے کی نوبت آئے، گواہی دینے کا موقع آئے تو پھر یہ مت دیکھو میرے والدین کے خلاف جا رہی ہے، میرے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہے، مالدار کے خلاف جا رہی ہے، غریب کے خلاف جا رہی ہے، کسی کے بھی خلاف جا رہی ہو، صحیح صحیح گواہی دو، کاغذات صحیح پیش کرو، دستاویزات صحیح پیش کرو، غلط دستاویزات مت پیش کرو۔ آج کل تو پورا دھندا ہی یہی ہے، وکیل پہلے دستاویزات غلط سلط کر کے پیش کرتا ہے، ہم وکیل کے تابع ہوتے ہیں، حالانکہ ضمیر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، لیکن وکیل سب راستے بتاتا ہے اور ہم وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے انصاف قائم ہوگا کہ ہم گواہی صحیح پیش کریں، دستاویزات بھی گواہی ہوتے ہیں، کاغذات بھی گواہی ہوتے ہیں، صحیح صحیح گواہی دیں، سچی گواہی دیں، پہلی بات۔ دوسری چیز جس سے دنیا میں انصاف قائم ہوگا وہ یہ ہے کہ جب آدمی دستاویزات، کاغذات، گواہی سچی پیش کر دے، اب آگے قاضی کا، جج کا کام ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے اس سورت کے بعد، سورۃ المائدہ میں 6 پارے میں آگے آ رہا ہے کہ اب جج کی، انصاف کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاغذات کو دیکھ کر صحیح فیصلہ کرے۔ اور وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، قرآن جج سے کہہ رہا ہے، انصاف فیصلہ کرنے والے سے، کہ کسی قوم سے نفرت، عداوت و دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، سامنے جو فریق ہیں
ایک فریق کے حق میں ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اس فریق سے جج کی کوئی مخالفت ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی عداوت ہے، تو جج ان کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ تو دوسرا کام ہے جج کا، فیصلہ کرنے والے کا، وہ صحیح صحیح فیصلہ کرے۔ اگر کسی قوم سے تمہیں نفرت ہے، دشمنی ہے، کسی انسان سے تمہارا ذاتی کوئی اختلاف ہے، اس کو بیچ میں مت لاؤ، صحیح صحیح انصاف کا فیصلہ کرو۔ تیسرا جو راستہ ہے انصاف قائم کرنے کا، وہ ہے کہ جب سچی گواہی دے دی جائے اور جج فیصلہ کرنے والا فیصلہ صحیح صادر کر دے، اب آگے کام ہے انتظامیہ کا۔ انتظامیہ میں پولیس آتی ہے، پولیس کو چاہیے کہ اب جس کے لیے حق ثابت کیا گیا ہے اس کو حق دلائے۔ بعض مرتبہ پہلی دونوں چیزیں ہو جاتی ہے، لیکن جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہے پولیس اس کو حق نہیں دلا پاتی، انتظامیہ اس کو حق نہیں دلا پاتی ہے، کیونکہ دوسرا جو فریق ہے بڑا پاورفل ہے، اس نے پیسہ کھلا دیا پولیس کو، یا کچھ دے دیا، رشوت دے دی، کچھ اور کر دیا، تو حق والے کو حق نہیں پہنچتا ہے۔ تو کہا کہ پولیس حق والے کو حق پہنچائے۔ اس کے لیے وہی میں نے ابھی آیت پیش کی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا ہے، اس میں بہت پاور ہے، اس میں بہت طاقت ہے، پولیس اب ڈنڈے کے زور پہ دلائے، اس کو حق والے کو حق دلائے۔ یہ تین طریقے جب اپنائے جائیں گے تو انصاف قائم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تم انصاف کی گواہی دو اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایسی چیز مت لے آؤ کہ جس کی وجہ سے حق اور انصاف کی بات سامنے نہ آ پائے۔ ایسا کرو گے تو پھر اللہ تمہیں دیکھ لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، اے ظاہر میں ایمان لے آؤ، یہ ہو باطن میں بھی ایمان لے آؤ۔ اے لوگوں جو زبان سے کہہ رہے ہو ہم مومن ہیں، دل سے بھی سچے پکے مومن بن جاؤ۔ اے وہ لوگوں جو کاغذات میں، سرکاری کاغذات میں مسلمان ہو، وہ جتنے بھی کاغذات ہوتے ہیں اس میں تمہارا نام لسٹ مسلمانوں کا ہے کہ کون سی قوم، کہ مسلم قوم، کاغذات میں تمہارا نام مسلم ہے، حقیقت میں مسلمان بن جاؤ، حقیقت میں ایمان والے بن جاؤ۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے، کن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے؟ کہ باللہ، اللہ کی ذات پر، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی صفات پر ایمان، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، وہ غفور ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، 99 صفات ہیں، ان تمام پر ایمان رکھنا۔ ورسولہ، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، تو رسول پر ایمان لانا ہے۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اللہ نے پہلے اتاری ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے۔ محمد الرسول اللہ کو کوئی نبی مانے، اور باقی نبیوں کو، سارے نبیوں کو تو چھوڑو، کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لے آؤ اور سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ قرآن ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے، حدیث ہمیں یہی سکھاتی ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مسلمان بہت شدت پسند ہیں، اپنی کتاب، اپنے رسول کے بارے میں بہت سخت گیر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مسلمان تو کشادہ دل والے ہیں۔ آپ یہودیوں کے پاس جائیے، یہودی کہیں گے ہم تو موسیٰ کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے ہیں وہ، بلکہ قرآن کی شان میں تو گستاخی کرتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس جاؤ، عیسائی حضرت عیسیٰ کو رسول مان رہے ہیں، انجیل کو اپنے آسمانی کتاب مان رہے ہیں، قرآن کا وہ انکار کرتے ہیں، قرآن کو تو وہ جلا رہے ہیں، قرآن کے ساتھ تو گستاخی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے بچہ، چھوٹا سا بچہ ہو نا، اس سے بھی پوچھ لو، مکتب میں سب سے پہلی چیز یہی پڑھائی جاتی ہے، بیٹا کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر، اس کی ساری کتابوں پر ایمان لے آیا۔ سب سے پہلا سبق ہمارے بچہ کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے یہی کہا، اس کتاب پر جو اس رسول پر اتری ہے اس پر بھی ایمان لے آؤ اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، جو اللہ کا انکار کرے گا، اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا، اس کی کتابوں کا انکار کرے گا،
اس کے رسولوں کا انکار کرے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ دنیا نہیں ہے بس کھا لیا پی لیا مزے کر لیے، بابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست، بابر اس دنیا کی زندگی میں مزے اڑا لو، جو کچھ کرنا کرو، وہ دنیا کس نے دیکھی ہے؟ لوگوں کا یہ ذہن ہے بس یہی ہے، آگے کچھ نہیں ہے، یہ تو افسانے ہیں، اسٹوریاں ہیں، مولوی لوگ بیان کر رہے ہیں، ایک مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے الیوم الآخر، ایمان کی بنیاد ہے، اگر کوئی چیز اس کا انکار کر دے گا نا کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، جنت جہنم نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ فقد ضل ضلالا مبینا، جو کوئی ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کرے گا تو کھلی ہوئی دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لے آئے پھر کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے۔ دیکھیے ایمان ایسی چیز ہے کہ 70 سال کا بوڑھا جو بت پرستی میں شرک میں مبتلا تھا، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے تو 70 سال کے گناہوں کو یکدم ختم کر دیتا ہے، ایک دم سے سارے گناہ معاف۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آخری وقت آیا تو کچھ صحابہ ان سے کچھ ملنے جلنے والے گئے، ان کی تعزیت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے گئے، تو وہ بیٹھے تھے، لیٹے ہوئے تھے، یہ لوگ گئے تو وہ رونے لگ گئے، روتے روتے انہوں نے کروٹ بدلی، دیوار کی طرف منہ کر لیا، تو ان کے بیٹے وہاں کھڑے تھے، ان کے بیٹے کہنے لگے ابا جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو جنت کی خوشخبری بشارت ملی ہوئی ہے، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو خوش خوش اس دنیا سے جائیں۔ ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا۔ 3 مرتبہ بیٹے نے یہ کہا، تو پھر تیسری مرتبہ جب کہا تو انہوں نے چہرہ واپس ادھر لوگوں کی طرف کر لیا اور کہا کہ بیٹا تم جو بات کہہ رہے ہو نا تو سنو، جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت میری یہ کیفیت تھی کہ دھرتی پر سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ شخص میرے نزدیک محمد تھے، اتنی نفرت تھی ان سے، اور نفرت کے اتنے جذبات تھے کہ میرے دل کی یہ چاہت تھی کہ کبھی موقع مل جائے نا ان کا کام تمام کر دو، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دو، اتنی نفرت تھی۔ اگر اس حال میں میری موت آ جاتی تو جہنم میرا ٹھکانہ تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو کہا کہ حضور نے فرمایا عمر یہ کیا، تمہیں نے ہاتھ بڑھانے کو کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کہا یا رسول اللہ اس شرط پر میں آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کی شکل میں اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمرو بن عاص تمہیں پتہ نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت بھی پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، تیسری چیز حج ہے، حج بھی پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے۔ کہا کہ بیٹا اس وقت اس کیفیت میں اگر میری موت آ جاتی تو میں پکا جنتی تھا، یہ جب میری کیفیت تھی حضور کے سامنے۔ اس کے بعد حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں بعد میں زندگی ملی، بعد میں ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اس لیے میں رو رہا ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ تو ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان ایسی چیز ہے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن ثم کفروا، پھر کفر اختیار کر لیا، ایمان چھوڑ دیا۔ ایمان
پہلے کے گناہوں کو اس وقت مٹاتا ہے جب تک کہ آدمی ایمان پر جمع رہے، پھر بعد میں دوبارہ کفر کر لیا تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کے گناہوں پر بھی پکڑ ہوگی اور اب جو کرو گے اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ یہ منافقوں کی کیفیت تھی، جو دوغلے قسم کے لوگ تھے حضور کے زمانے میں، وہ ایمان لے آئے پھر کفر اختیار کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر کفر اختیار کر لیا، ثم ازدادوا پھر کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے اور زیادہ حرکتیں کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کی یہ کیفیت تھی۔ پہلے تو وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا تھا، بیچ بیچ کا۔ بدر میں جب مسلمانوں کو قوت مل گئی، زبردست فتح حاصل ہوئی، تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یار معاملہ ان کا بڑا سنگین ہو گیا ہے، اب معاملہ ان کا مضبوط ہو رہا ہے، سب آؤ مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرے سال غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچ گیا تو یہ لوگ پھر پیچھے ہٹ گئے، کفر اختیار کر لیا۔ ثم کفروا پھر تیسری مرتبہ کفر کب اختیار کیا کہ ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے۔ غزوہ حمراء الاسد تھا جس میں اللہ کے نبی نے دشمنوں کا پیچھا کیا تھا، تو یہ آیا ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں کافروں کے خلاف۔ حضور نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ کفر اختیار کیا غزوہ بنو مستلق میں، جب واپسی ہو رہی تھی مدینے سے باہر، کہنے لگا ابھی ہم مدینہ جاتے ہیں اور وہاں جو ذلیل لوگ ہیں ان کو نکال باہر کریں گے، وہاں عزیز رہیں گے، عزت والے رہیں گے، اور ذلت والوں سے مراد حضور اور آپ کے صحابہ تھے۔ یہ کفر کے بول بولے تھے۔ اور ثم ازدادوا کفرا پھر تو آگے ہی بڑھتا چلا گیا، پھر تو ایسے اس نے حرکتیں کی کہ اللہ کے نبی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا، حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی اور اس کو پھیلایا، اس کو عام کیا۔ یہ کفر میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اللہ نے فرمایا جو اس قسم کے لوگ ہیں نا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ نہ ان کی بخشش کرے گا، نہ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا، نہ ان کو صحیح راستہ دکھائے گا۔ اب ان کا انجام کفر پہ مرنا ہے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، آپ ایسے منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہو رہا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ جو منافق تھے ان کی دوستی، ان کی سانٹھ گانٹھ منافقوں کافروں کے ساتھ تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ کافر، یہ منافق جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندہم العزہ، کیا مقصد ہے کافروں سے دوستی کرنے کا؟ کافروں سے دوستی دیکھیے، ایسی دوستی کہ جس سے مسلمانوں کے راز کافروں تک پہنچ جائیں، مسلمانوں کی کمیاں اور راز کافروں تک پہنچا دیے جائیں، ایسی دوستی منع ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ دوستی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ آدمی سب کچھ بتا دیتا ہے، ایسی دوستی کافروں سے منع ہے۔ باقی کافروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا اگر وہ ضرورت مند ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرنا، تجارت بیوپار کرنا، کوئی منع نہیں۔ ایسی دوستی کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے راز ان کو معلوم ہو جائیں، اور ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی سنسکرتی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے شادی بیاہ کے رنگ میں ہم رگ جائیں، ان کی چیزیں قبول کر لیں، تو پھر ایسی دوستی منع ہے۔ ایبتغون عندہم العزہ، یہ کافروں سے دوستی کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ کیا عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، تو سن لو عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے وہ عزیز ہوگا، اور اللہ جس کے بارے میں ذلت کے فیصلے کر لے، ساری دنیا کے کافروں سے دوستی اور تعلقات قائم کر لے، وہ کبھی عزت والا نہیں بن سکتا ہے۔ اصل میں اس زمانے میں بھی اور آج بھی اسلامی ممالک ہیں، نام کے مسلمان ممالک ہیں، عزت چاہ رہے ہیں، ترقی چاہ رہے ہیں، بلندی چاہ رہے ہیں، پاور چاہ رہے ہیں کہ بھائی امریکہ ہمارے ساتھ ہوگا تو عزت ہوگی، یورپ ہمارے ساتھ ہوگا تو عزت ہوگی۔ اسی وجہ سے دیکھیے فلسطین میں اسرائیل کے خلاف کوئی اسٹینڈ نہیں لے پا رہے ہیں، امریکہ ناراض ہو جائے گا تو ہمیں ذلیل ہو جائیں گے، اور فلاں ممالک ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا عزت ہمارے پاس ہے، ہم جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کریں گے۔ کافروں کے پاس، میرے نافرمانوں کے پاس عزت چاہتے ہو، یہ خام خیالی ہے، یہ وہم ہے۔